أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم آسان صرف حصہ اول کا پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ علم صرف کی تعریف۔ علم صرف وہ علم ہے جس سے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ ہے تھرڈ پوائنٹ۔ تو یہ تین چیزیں علم صرف ہمیں بتاتا ہے: لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ۔ اب گردان کیا ہوتی ہے، صیغہ کیا ہوتا ہے اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ کیسے بنتا ہے، یہ سب ہم آنے والے اسباق میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ علم صرف کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، وہ ہم ابھی یاد رکھیں گے کہ علم صرف وہ علم ہے جسے لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو۔ اور فائدہ کیا ہے اس علم کا؟ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے۔ الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے۔ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے۔ اب چند ضروری اصطلاحات، کچھ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز، ٹرمز اینڈ ڈیفینیشنز یہاں پہ صاحب کتاب نے دی ہیں۔ پہلا، ضمہ یا دمہ پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر کو کہتے ہیں اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ ہم پیش، زبر، زیر سے تو واقف ہوں گے۔ اب انہی کے جو عربی میں نام ہے، دمہ، کسرہ یا فتح، اب انہی کو انٹروڈیوس کیا ہے کہ پیش کو کیا کہتے ہیں؟ دمہ، زیر کو کسرہ، زبر کو فتح۔ اب جس حرف پر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں، اور جس حرف پر زیر ہو اس کو مکسور کہتے ہیں، جس حرف پر زبر ہو یا فتح ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ اسی کے بارے میں ہے کہ مضموم پیش والا حرف، مفتوح زبر والا حرف اور مکسور زیر والا حرف ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا۔ تیسرا ہے تنوین، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ جیسے با ہے، اس پر دو پیش ہو سکتے ہیں تو یہ تنوین ہے۔ اس پہ دو زبر ہو سکتے ہیں، یہ بھی تنوین ہے۔ اس کے نیچے دو زیر ہو سکتے ہیں، یہ بھی تنوین ہے۔ تو تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ اب ہے حرکت۔ حرکت زبر، زیر اور پیش کو کہتے ہیں، یعنی انہی کو دمہ، فتح، کسرہ، یہ حرکات ہیں۔ اور جس حرف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ متحرک وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت ہو، جیسے با، تو یہ متحرک ہے۔ با پہ اگر زبر ہے تو متحرک ہے، با پہ اگر پیش ہے تو متحرک ہے، با پہ اگر زیر ہے تو متحرک ہے۔ اور پھر سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اب اگر با پر کچھ نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو یہ ہے، اس پہ کیا ہے؟ پھر اس کو بولتے ہیں، اس پر سکون ہے، یعنی اس پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اس کو ایسے لکھتے ہیں، غول یا دال، چھوٹا سا دال ایسے۔ اور ساکن وہ حرف ہے جس پر کوئی حرکت نہ ہو، تو پھر ہم با کو کیا بولیں گے؟ با ساکن ہے، یعنی اس پر کوئی حرکت نہیں۔ اور جب اس پر حرکت ہو تو بولیں گے با متحرک ہے۔ حرکت ہے تو متحرک ہے، حرکت نہیں ہے تو ساکن ہے۔
उसके बाद तजदीद देखते हैं। तजदीद एक जिन्स के दो हरफों को एक लिखना और दो पढ़ना, जैसे रब्बुन की बा। और ये तजदीद जो है, इसकी अलामत को भी तजदीद कहते हैं, जिससे हम तजदीद इस ऐसी हालत को जाहिर करते हैं जहां पे एक हर्फ एक बार लिखा गया हो और दो बार पढ़ा जाता है, उसको तजदीद कहते हैं और इस अलामत को भी तजदीद कहते हैं। और मुशद्दद क्या होता है? तजदीद वाला हर्फ होता है, जैसे रब्बुन की बा। अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक हर्फ को एक लिखना और दो पढ़ना। जैसे हम रब्बुन, असल में ये ऐसे है, ये इसको अगर लिखें रब, एक बा तजदीद वाला, ये एक बा सुकून वाला है, और दूसरा बा तनवीन वाला है। अब अगर इसको एक साथ पढ़ें, रब्बुन, अब इसको दो बार लिखने के बजाय अब अगर हम इसको एक बार ही लिखें लेकिन पढ़े दो बार, रब्बुन, तो इसी कैफियत को कि एक हर्फ को, किसी हर्फ को, एक जिन्स के दो हरफों को एक लिखना, ये एक जिन्स के दोनों हर्फ थे बा और बा, अब इनको एक लिखते हैं लेकिन पढ़ते दो बार हैं, उसी को हम तशदीद कहते हैं। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं, और ये तशदीद की अलामत को भी तशदीद कहते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा आसान सर्फ हिस्सा अव्वल का पहला सबक ख़त्म होता है। अल्लाह हमें इसमें बरकत और नफ़ा अता फरमाए और हमें ये पूरी किताब मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।